شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ باختر کے حاکم کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی فنون سپہ گری میں ماہر، شاہ زور اور حوصلہ مند تھے۔ حاکم نے محسوس کیا کہ میرے بعد ان دونوں کی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت پر قبضہ کریں اور یوں دونوں ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہوں گے۔ اس نے جب تمام پہلوؤں پر غور کر لیا تو اس نے ارادہ کیا کہ ملک کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کر کے ان دونوں کو حکومت سونپ دی جائے اور انہیں نصیحت کی جائے کہ یہ آپس میں متحد اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں کہ اس میں ہی ان دونوں کی بھلائی ہے۔ باختر کے حاکم کے دونوں بیٹے اپنی عادتوں میں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ایک بیٹا خدا ترس اور خوش اخلاق تھا اور دوسرا بیٹا سخت غیر اور لالچی تھا۔ باپ کی زندگی میں دونوں بھائیوں کے درمیان بظاہر کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا کیونکہ دونوں باپ کے سایہ شفقت میں تھے، مگر جب باپ کی وفات ہوئی تو دونوں کا مزاج کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلا بیٹا جو خدا ترس اور خوش اخلاق تھا، اس کو اپنی عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ملک میں باغوں کا جال بچھ گیا اور کھیت غلے کا انبار لگنا شروع ہو گئے۔ عوام اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے اور اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ دوسرا بیٹا جو کہ لالچی اور سخت طبیعت کا مالک تھا، اسے ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ کس طرح وہ اپنا خزانہ بھر لے۔ اس نے اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے عوام الناس کا جینا دوبھر کر دیا اور لوگ اپنے گھر میں زمینیں چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے لگے۔ جب ہمسایہ ملک کے بادشاہوں کو اس ملک کی زبوں حالی کا علم ہوا تو اس نے اس پر چڑھائی کر دی اور اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جو بوئے وہی کاٹے۔ جو لڑکا نیک تھا اس کا طرز حکومت بھی لوگوں کی فلاح و بہبود تھا، اور جو لڑکا لالچی تھا اس کا طرز حکومت اپنی بھلائی میں تھا۔ بس انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملتا ہے اور اسی کا نام مکافات عمل ہے۔